بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نویز زبیری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن روم. ناظرین, گزشتہ 30-40 گھنٹوں سے آپ سن رہے ہوں گے کہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ کے نوائی علاقے میں جو 2 لوگوں کا قتل ہوا, ایک عورت ایک مرد کا, اس کی بڑی بڑی باتیں سننے میں آئیں اور اس کا اتنا شدید ریئیکشن ہوا کہ تقریباً پورا پاکستان ہی بول اٹھا. کیونکہ ہم آپ کو پتہ ذمہ دار ہیں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی بھی بلا تحقیق کوئی پروگرام جلد بازی میں نہیں کرتے. اس کی پوری تحقیق کی, دوسرا رخ بھی دیکھا, تمام شواہد اکٹھے کیے. اب ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ آپ کو نہ صرف اس واقعے کا دوسرا رخ بھی پیش کریں بلکہ ہم آپ کو اس کی اندرونی کہانی بھی بتائیں گے کہ واقعہ کیا تھا, ہوا کیا اور اب اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. یہ آج کے پروگرام کی ہماری مین سٹوری ہوگی. اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ شاہد افریدی کا خوف آج بھی انڈیا پہ طاری ہے. انڈیا نے پاکستان سے کھیلنے سے کیوں انکار کیا اور شاہد افریدی کا کیا خوف ہے, کیا وجہ ہے یا کیا بہانہ ہے جس کی وجہ سے انڈیا نے کھیلنے سے انکار کیا. چلتے ہیں اپنی مین سٹوری کی طرف. یہ واقعہ 4 جون کا ہے جب ایک عورت جو 5 بچوں کی ماں ہے, نام اس کا بانو بتایا جا رہا ہے, اور ایک مرد احسان اللہ جو کہ خود 4 بچوں کا باپ ہے اور اس کی عمر بھی 40 سال سے اوپر بتائی جا رہی ہے. دونوں شادی شدہ تھے, دونوں کے بچے تھے اور دونوں میں کوئی بھاگ کے شادی نہیں ہوئی تھی, نہ ہی کوئی ریلیشن شپ تھا, نہ ہی کوئی جسمانی تعلقات تھے. یہ سب کی سب افواہیں تھیں. اور ہوا کیا ہوا یہ, اگر میں یہ بولوں کہ ٹک ٹاک کے شوق نے پھر دو لوگوں کی جان لے لی تو بھیجانا ہوگا. دونوں ٹک ٹاک بناتے تھے, ٹک ٹاک کے ہی ذریعے ان کے آپس میں رابطے ہوئے. ٹک ٹاک میں ان کے الگ نام تھے, شیتل تھا اور دوسرا کسی کا تھا, اور وہ مختلف بناتے تھے. اور اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں لے کے کافی تلخیاں تھیں اور کئی بار براہ راست بھی بالواسطہ بھی ان کی بات چیت ہوئی تھی. اور عورت کو سے موبائل بھی لے لیا گیا تھا, پھر اس کے بھائیوں نے بھی منع کیا تھا, پھر بھی کچھ تھا. اس کے باوجود پھر کوئی اور ٹک ٹاک آئی جس کو احسان اللہ نامی نے اس کے بھائیوں کو بھی بھیجا, جس کے بعد کشیدگی جھگڑے اتنے بڑے کہ بات جرگے تک پہنچ گئی. اور جرگے کے صفقانہ فیصلے کے بعد ان دونوں کو قتل کیا گیا. اب لاش کا پوسٹ مارٹم بھی ہو چکا ہے اور یہ واقعہ 4 جون عید سے کچھ دن قبل کا ہے, بڑی عید سے کچھ دن قبل کا ہے. یہ آج کل پرسوں یا پچھلے مہینے کا واقعہ نہیں ہے. اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق 7 گولیاں بانو کو لگیں جو کہ اس کے بھائی نے پہلی گولی اس کو ماری, اور احسان اللہ کو 9 گولیاں لگیں. اور جو واقعہ ہوا اس کی ویڈیو تو آپ لوگوں نے دیکھی. اس کے بعد کی باتیں بھی اور بہت ساری باتیں جو ہوئیں وہ اس میں سے بہت زیادہ من گھڑت کہانیاں تھیں. بہرحال جب یہ واقعہ ہو گیا, ویڈیو آ گئی, بہت زیادہ ہائپ پکڑا میڈیا نے, تو ظاہر بات ہے قانون اپنی حرکت میں آیا اور تمام ہی پولیٹیکل پارٹی, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, نون لیگ, تقریباً ہر پارٹی, سب کا میں نام لوں تو دیر ہوگی, ہر پارٹی نے اس کو مذمت کی اور فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا. اور ہوا یہ کہ آج وہ گرفتار بھی ہو گئے, جس میں بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی ہیں. میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ نے ٹی وی پہ دیکھ بھی لیا, پتہ بھی لگ گیا. اور بڑے عزت والے, بڑے بڑے نام والے سردار جن کی گرفتاری کا تصور بھی آج سے پہلے بلوچستان میں تو تھا ہی نہیں, وہ بھی گرفتار ہوئے اور آج قانون کے اس میں ہیں. 2 دن کا ان کا ریمانڈ لے لیا گیا ہے اور دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, چھوٹی بات تو تھی ہی نہیں, لیکن اس میں یہ ٹک ٹاک کا شوق, اور ہر علاقے کا اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں. یہ شہری علاقے نہیں ہیں, بلوچستان کے علاقے ہیں یا قبائلی سسٹم ہے, ادھر اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں, اپنی لمیٹیشن ہوتی ہے. اب اس کو جب کراس کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن اس کا کبھی بھی یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کی جان لینے کا حق کسی ایک جرگے کو دے دیا جائے. اور یہی ہوا جب ایسی چیزیں جرگے پہ جاتی ہیں تو وہ غیرت جاگ اٹھتی ہے ان کی, اور وہ غیرت کے نام پہ ایسے صفقانہ فیصلے کر لیتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں کہ کسی عورت اس کو بھی مار دو, اس کو بھی مار دو. پہلے عورت کو مارنے کا ہوا, اس کے بعد انہوں نے بولا دوسرے قبیلے نے کہ اگر اس کو ماریں گے تو مرد کو بھی مارو, دونوں کو پھر مارنے کا ہوا, یا پہلے مرد کا ہوا پھر عورت کا. اس قسم کی باتیں ہیں, لیکن ایسا ہی ہوا, پھر دونوں کو ہی مارنے کا فیصلہ کیا گیا. اور پھر وہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ عورت قرآن لے کر آئی تھی, وہ اپنی گواہی دینا چاہتی تھی, لیکن جرگے نے کدھر سنتے ہیں. پھر وہ بڑے بڑے طاقتور جب اپنے غیرت کے
اور طاقت کے جب نشے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر کدھر وہ انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں. ان کے پاس تو ہر جرم کی ایک ہی سزا ہے، موت. اور انہوں نے وہی موت کا حکم صادر کیا، اور وہ لڑکی خود اپنے پیروں سے چل کے گئی، کھڑی ہوئی، اور اس کے آخری الفاظ جو کہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، جو کہ کہا جاتا ہے، ادھر کے کسی آدمی نے ہی یہ بات لکھ کی. اس نے کہا کہ گولی مارنے کی اجازت دیتی ہوں، کوئی ہاتھ نہ لگائے مجھے. اور پھر اس کو گولی اس کے بھائی نے ہی ماری غیرت کے نام پہ. اور اس طریقے سے یہ دردناک واقعہ جو ہے اپنے انجام کو پایا. اور یہ پتہ بھی نہیں لگتا، سالوں گزر جاتے ہیں، ایسے پتہ نہیں کتنے واقعات ہمارے قبائلی علاقوں میں اور ایسی جگہوں میں جہاں یہی قسم کا رسم و رواج ہے یہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ کسی نے اس کو اپلوڈ کر دیا، اس کے واقعے کے مارنے کی جو ویڈیو بنائی گئی تھی. اور جب ویڈیو منظر عام پہ آئی تو اس نے ایسا تہلکہ مچایا کہ ہر کسی کو جو ہے جیسے کہ جگہ دیا. اور پھر اس کے ساتھ جو باتیں آئیں کہ پسند کی شادی پہ لڑکا لڑکی کو مار دیا. دونوں کی عمریں جو ہے نا 40 کے قریب تھی یا اس سے اوپر تھیں. دونوں شادی شدہ تھے، دونوں کے 4 5 5 بچے تھے. کوئی اس قسم کی بات نہیں تھی. نہ ہی کوئی ایسا تھا کہ دونوں نے بھاگ کے شادی کی ہو، چلو بھاگ کے شادی کی ہے. ایک واقعہ ایک صاحب نے یہ بھی کہا اپنے اس میں کہ جناب بھاگ کے شادی کی تھی، ان کو بلایا گیا، بلا کے جرگے کے حوالے کیا گیا. ایسا کچھ نہیں تھا یہی جو میں نے آپ کو ایک ایک چیز کر کے بتائی کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ہوئیں اور کس طریقے سے ان کو پھر مارا گیا اور بات جرگے تک کس طرح پہنچی. افسوسناک واقعہ. اور اس واقعے کے اگر ہم دونوں پہلو کا جائزہ لیں، کسی بھی صورت میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ ہی کسی جرگے کو یہ قانونی حیثیت حاصل ہے کہ وہ بیٹھ کے بغیر چیزیں قانونی جائزہ لیے بغیر اور وہ غیرت کے نام پہ کسی کو بھی مارنے کی حکم صادر کریں اور اس پہ جو کھڑے ہوئے لوگ جو ہیں بلا سوچے سمجھے اس کو ماریں. اپنے گریبانوں میں تو وہ جھانکتے نہیں ہیں کہ ان کا کیا کردار ہے، کیا انہوں نے کبھی کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. بس مارو تو بس مارنا ہی ہر چیز کا حل ہوتا ہے، اور مار کے ان کو دفنا بھی دیا. اور یہ بات اس طرح سامنے آ گئی. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے ہم اور اس قسم کے واقعے دیکھ چکے ہیں. لیکن اس میں عورت کو ہی کبھی کسی مہندی میں ڈانس کرنے پہ مار دیا جاتا ہے، اس کی لاشیں بھی بعد میں ملتی ہیں، کبھی کاروکاری کے نام پہ، کبھی اس قسم کی چیزوں پہ. لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ کہ دونوں میں کوئی ریلیشن شپ بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسی بات تھی، نہ بھاگے تھے، نہ شادی، نہ محبت، کوئی بس ٹک ٹاک. یہ ٹک ٹاک کا شوق بنانے کا شوق جو ہے نا ان کو لے کے ڈوبا. اس سے پہلے کئی حادثات بھی ہو چکے ہیں ٹک ٹاک کے، اس سے بھی کئی جانے جا چکی ہیں. تو میں بات کروں گا ابھی میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ نوجوانوں سے خاص طور سے جن کو ٹک ٹاک بنانے کا شوق ہے، وہ بچیاں، وہ بچے، خدا کے لیے ٹک ٹاک بنانے سوچیں کہ یہ آپ کے بھائی بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ بچیاں جو آپ بنا رہی ہیں نا تو خالی یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی آپ کے بھائی کے پاس تو وہ ایڈ ہے ہی نہیں، ان کو نہیں دے گا کوئی، یا آپ کے باپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، آپ کی ماں کو پتہ بھی نہیں لگے گا. نہیں، آپ کی ہی دوست ہیں، آپ کے ہی لوگ یہ بات وہاں تک پہنچانے میں بڑا ہی ثواب سمجھتے ہیں اور وہ پہنچا دیں گے. تو خدا را اس قسم کی چیزیں نہ کیا کریں کہ جس سے ان کو شرمندگی ہو یا اس جگہ پہ ہو. مگر میں پھر بول دوں، اس سب چیزوں کے باوجود کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی کی جان لینے کا. جو آپ کی گھر کی چیزیں ہیں اپنے گھر میں آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ویسی تربیت کریں اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کے، اپنے لوگوں کی. اور جب یہ میں تو حیران ہوں ان کی عمریں اور ان کے بچے اور ان کی وہ دیکھ کے کہ یار اس عمر میں اس بچوں کے ماں باپ بن کے بھی ان کو یہ شوق ہے. یار یہ کس جگہ جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس کس کو دہائی دیں؟ مطلب یہ تو ایک تو ماروائے عدالت، ماروائے قانون، کسی کو بھی مار دو، جرگا ورگا، یہ سسٹم یہ کب تک چلے گا یار؟ اور پھر اس قسم کی حرکتیں یہ کب تک ہوتی رہیں گی؟ کب ہم سدھریں گے؟ کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں جی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، چینی بڑھ گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی. نہیں، ہم معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. ہم معاشی طور پہ تو پتہ نہیں کبھی ہوں گے نہیں ہوں گے، انشاءاللہ نہیں ہوں گے، لیکن اخلاقی طور پہ ہم اپنی تہذیب ہماری کدھر گئی ہے؟ ہمارا کلچر تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اس کی کہاں خامی ہے؟ کس جگہ، کس ایرا، کس جگہ پہ ہم نے کلیپس کیا ہے، کہاں ہم ڈیفالٹ ہوئے ہیں؟ وہ ہم کو سر جوڑ کے بیٹھ کے اس پہ بات کرنی پڑے گی. اور معاشرے کے وہ لوگ اس پہ بات کریں
جن کی سے ہے, جن کو لوگ سنتے ہیں, اور یہ اسکول کی سطح سے لے کے یونیورسٹی کی سطح تک ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. عمریں دیکھیں آپ اور کام دیکھیں. یہ اسکول, کالج, یونیورسٹی تو یونیورسٹی, یہ آپ کو گھروں میں بھی بات کرنی پڑے گی. ایکچولی ہمارا کلچر ہی چینج ہو گیا نا. پہلے ہوتے تھے دادا دادی, نانا نانی, وہ بیٹھتے تھے, بچوں کی تربیت کرتے تھے, سکھاتے تھے, کلچر اپنے بتاتے تھے, جس کا جیسا ہوتا تھا. کسی کے بھی اس میں یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ آپ ایسی چیزیں اور اتنی بیہودہ چیزیں بھی اب ٹک ٹاک میں اور دوسری سوشل میڈیا میں, دوسری سائٹس میں اپلوڈ ہوتی ہے. کبھی یورپ اور امریکہ بھی شرما جاتا ہے. تو دونوں طرف کی بات ہے. ایک تو شدید مذمت, پھر بول رہا ہوں بار بار, کسی بھی جرگے کو, کسی بھی اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے کر کے اور وہ کسی کو بھی قتل کرنے کی سزا دے. اور دوسری طرف آپ لوگ اپنے گھروں میں دیکھیں, تربیت کریں بچوں کی, نہ کہ اس جگہ تک پہنچنے کے بعد جب کچھ چیز ہاتھ میں نہ ہو تو پھر افسوس کر رہے ہوں گے. بہرحال کیس اب قانون حرکت میں آ گیا ہے, اور مجھے امید ہے پوری طریقے سے کہ اس پہ سزا بھی ہوگی اور نظر بھی آئے گی ہوتی بھی. دوسرا موضوع شاہد آفریدی, بوم بوم آفریدی. آج بھی اتنا خوف اس کے ریٹائرمنٹ کے کتنے ٹائم بعد, جب انگلینڈ میں وہ چیمپئنز جو ریٹائر کھلاڑی ہیں ان کا آپس میں, کیونکہ وہاں سمر سیزن ہوتا ہے, کرکٹ بہت ہوتی ہے مختلف بہانوں سے, ٹیسٹ کرکٹ, ون ڈے, T20, ادھر کی لیگ, اس قسم سے لوگوں کو گراؤنڈ میں لانے کے لیے اس قسم کے ٹورنامنٹ بھی ہوتے ہیں کہ جو سب کا مشہور کھلاڑی ہوتے ہیں ان کا کر کے ملکوں کی ٹیم بنا کے لائی جاتی ہے, اور اس سے جو ہے وہ پیسے بھی کماتے ہیں, ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے, اور ایک کرکٹ کو فروغ بھی ملتا ہے. اسی طریقے کے ٹورنامنٹ ہو رہا ہے جہاں پاکستان کی ٹیم بھی ہے, انڈیا کی بھی ہے, اور ملکوں کی بھی ٹیمیں ہیں, اور وہاں مقابلے ہو رہے ہیں. لیکن وجہ یہ بنی کہ انڈیا کی ٹیم نے, خاص طور سے ان کے 3-4 کھلاڑی جنہوں نے پاکستان سے کھیلنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ اس میں شاہد آفریدی ہے. انہوں نے بولا جس ٹیم میں شاہد آفریدی ہوگا پاکستان کی ٹیم میں, ہم اس سے کھیلیں گے نہیں, بلکہ وہ گراؤنڈ میں بھی ہوگا تو ہم نہیں کھیلیں گے. اور یہ بہانہ بنا کے پاکستان کے خلاف ان کا میچ منسوخ ہو گیا. کیا واقعی شاہد آفریدی کا اتنا خوف تھا, یا وہ جو ان کے کھلاڑی ہیں عرفان پٹھان اور ہربھجن سنگھ, اور یہ کوئی ان کو کوئی خواب آیا تھا کہ پتہ نہیں آفریدی اس میچ میں بھی ان کے ساتھ وہی کرے گا جو پہلے کرتا تھا؟ ایسی کوئی بات تھی نہیں. ہمارا اپنا یہ خیال ہے, میرا اپنا یہ تجزیہ ہے کہ انڈیا پاکستان سے جب سے جنگ ہارا ہے ہر میدان میں, اس کو شکست پہ شکست ہوئی, اور وہ کسی اور مزید ہار کو برداشت کرنے کا نہیں ہے. وہ یہ خبر بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان کے ایکس کھلاڑیوں نے انڈیا کے ایکس ٹیم کو ہرا دیا. تو یہ برداشت کی وہ ان کو ختم ہو گئی ہے. کسی میدان میں, چاہے وہ کھیل کا میدان ہو, کوئی بھی میدان ہو, وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا. تو ہمت ٹوٹ چکی ہے انڈیا کی ہر جگہ, ہر سطح, ہر گراؤنڈ پہ, چاہے وہ جنگ کا گراؤنڈ ہو, چاہے وہ کھیل کا گراؤنڈ ہو. تو وہ اتنا زیادہ خوف ہے ان پہ پاکستان کا اور پاکستانیوں کا کہ کہیں تو GF تھنڈر کا خوف ہے, کہیں بوم بوم کا خوف ہے, تو کہیں پتہ نہیں کس فوجی کے نام کا خوف ہے. تو جی یہ تھا آج کا پروگرام. بارشوں کا موسم ہے, مونسون تباہی مچا رہا ہے. پانی انڈیا نے ہمارا روکا تھا, اللہ نے اتنا پانی دے دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی حال فی الحال ان کے پانی کی ضرورت نہیں ہے. لائٹر نوٹ, لیکن بہت خیال رکھیں اپنا, اپنے بچوں کا, اپنے عزیز و اقارب کا. جس شہر میں, پنجاب میں سنا ہے ابھی مونسون نے دوبارہ ہٹ کیا ہے, تو بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلیں, احتیاط کریں. جہاں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے, چھٹیوں کا موقع ہیں, لوگ ہالیڈیز پہ گئے ہوئے ہیں ہل ایریاز میں, لینڈ سلائڈنگ اور اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں. بہت احتیاط کریں, معلومات حاصل کر کے چلیں, اور ناحق جو ہے وہ کوئی ایڈونچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین اپنا, دوستوں, خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.